السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الدہر کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 8 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اس لیے حمزہ کو ہم نون سے ملانا ہے، یعنی نون کے ساتھ جوائن کریں کے پڑھیں گے۔ نون پر جب تشدید آ جاتی ہے پھر نون میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے ایک الف کی مقدار، یعنی جتنی ایک الف کو کھینچا جاتا ہے اتنا یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ موجود ہے، لہٰذا اب میم کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اگر یہ الف مدہ نہ ہوتی پھر ہم میم کو نہیں کھینچتے۔ نون کو طا سے ملائیں گے اس لیے کہ طا ساکن ہے اور طا موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا طا پر قلقلہ کیا جائے گا۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کو میم سے ملانا ہے بغیر غننے کے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کو جیم سے ملانا ہے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ جیم کے بعد ہا ہے، ہا کو صاف کر کے ادا کریں گے، اور ہاں کو آگے لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس ہا کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لا نرید منکم، میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون میں اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور کاف کو آگے میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جیم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جیم کے بعد زا ہے، زا کے بعد الف ہے، الف پر بڑا مد ہونے کی وجہ سے زا کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو واو سے ملانا ہے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے، جب حمزہ کو واو سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔
کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور کاف کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اِنَّا نَخَافُ۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے غنہ کرنے کے بعد نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ نون کے بعد خا ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور خا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے خا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا۔ میم کو ڈائریکٹ اس را سے ملائیں گے۔ میم کے بعد نون ساکن موجود ہے، لیکن ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی اس نون کو ہم را میں چھپا دیں گے۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر کسی ساتھی کو، دیکھنے والے کو اس قاعدے کا نہیں پتہ، اسے ادغام تام کہا جاتا ہے، تو میرے چینل پر ادغام تام کی دونوں ویڈیوز یعنی 2 پارٹس میں نے ویڈیو بنائی ہیں۔ دونوں ویڈیو مکمل دیکھنے پر انشاءاللہ تعالی آپ کو ادغام تام کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کو آگے با سے ملائیں گے، اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا۔ یا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اور میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہے، لیکن جب ہم ادھر وقف کریں گے پھر اس کو ہم میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وقف کیسے کرنا ہے؟ وقف کیسے کریں گے؟ وقف کریں گے یوم، تب ہم اس میم کے بعد الف مدہ کو لگا کر میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ملانے کی صورت میں ہم نے میم کو نہیں کھینچنا۔ من ربنا یوما عبوسا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ با کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، اور سین کو آگے ہم نے ملانا ہے، یعنی آگے ملا کر پڑھیں گے، تو سین پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ سین پر بھی جب وقف کریں گے، جو قاعدہ یہاں پر میں نے بتایا ہے میم کے بعد الف مدہ کا، سین پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ قمطریرا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ قاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ طا موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور را کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قمطریرا فوقاهم اللہ، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔
ہا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، ہا کو بالکل بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے اور شین کو آگے را سے ملانا ہے، اس لیے کہ را پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، یا کو واو ساکن سے ملانا ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو قاف سے ملائیں گے، اس لیے کہ قاف پر تشدید ہے، قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملانا ہے بغیر غننے کے، نون کو ضاد سے ملائیں گے اس لیے کہ ضاد ساکن ہے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، سین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور را کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، زا کو سختی سے ادا کریں گے، زا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے ساتھ، غنہ یعنی اخفا کے ساتھ، اس با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، جیم کو نون سے ملانا ہے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، تا کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے اور را کو آگے یائی مدہ سے ملائیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔